ان کا شکر و سپاس بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی۔ حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کے رفیق خاص سفر اور حضر میں ہم دیکھتے تھے کہ اکثر حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہمراہ رہیں تاکہ علمی مباحث اور ان کی شیرین قرت اس سے بھی ہم لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جامعۃ الاسلامیہ علامہ بنول ٹاؤن کے قدیم استاد حضرت مولانا قاری قاسم صاحب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں فیضیاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری قاسم صاحب مدظ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدق الله العظيم۔ بزرگان دین، محترم علماء کرام، مہمانان عزیز اور طلباء عزیز، آپ جانتے ہیں میں اس میدان کا نہ بیان اور نہ تقریر نہ ان چیزوں سے میرے تعلق وابستگی ہے، صرف حضرت کی رفاقت، ان کی محبت، شفقت اور ان سے جو تعلق ہے اسی بنا پر میں آپ کے سامنے دو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تعلق تقریباً 45 بلکہ 46 سال سے ہے، جس زمانے میں ہم دونوں جامعہ میں پڑھتے تھے، اور یہ علمی برکت، علم کی محبت اور علم کی وجہ سے ہمارا آپس میں تعلق پیدا ہوا۔ اور سن 1975 کی بات ہے غالباً کہ وہاں ایک چھوٹی سی مسجد تھی، مسجد محمدی، میں اس میں امام تھا۔ عصر کے بعد حضرت نکلتے تھے، جیسے طلباء نکلتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، کچھ ریاضت کے لیے، تو بجائے دوسری جگہ جانے کے میرے پاس تشریف لاتے اور محبت اور الفت اور آپس میں مذاکرے ہوتے تھے۔ تو میں نے کبھی پپیتا، وہ ہمیشہ یاد فرماتے تھے، پپیتے کی دعوت میں نہیں دی، وہاں قریب میں دکان تھی فروٹ کی، اور پپیتا میں نے لیا اور سامنے رکھا، ابھی تک یاد کرتے رہے، اور ابھی تک یہی سلسلہ جاری تھا۔ میں جب بھی حاضر ہوتا تھا تو وہی پپیتا لاتا کہ میں نے کہا حضرت یہ آپ کی مرغوب چیز ہے، ہمیشہ آپ یاد رکھتے تھے اور مجلسوں میں، تو اس لیے میں حاضر ہوں۔ بہرحال یہ تو ویسی بات آ گئی۔ حضرت سے جو علمی اور جو تعلق تھا شروع سے، اللہ تعالیٰ نے ان کے برکت سے ہمیں بھی یہ ہمت اور یہ جذبہ عطا فرمایا کہ ہم علم کے اندر اور زیادہ مشغولیت ہو گئے، کیونکہ وہ ہمیشہ علمی بات، علمی بحث، اکابرین کے وہ اور اساتذہ کے ساتھ بھی ان کا مذاکرہ ہوتا تھا، ادب کے ساتھ، درس کے دوران، درس کے بعد بڑے بڑے اکابرین سے ان کی علمی بحث ہوتی تھی۔ یہ ان کے گویا علم سے ان کا ذوق اور شوق کہ یہ کبھی بھی اس پر اتفاق، اور اب تک یہ سلسلہ جاری ہے۔ بڑے سے بڑے اکابرین جو بھی کوئی ایسی بات ہوتی تھی فوراً اس پر وہ متنبہ فرماتے تھے، نشاندہی کرتے تھے کہ یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ ایسی ہے۔ بہرحال لمبی باتیں ہیں۔ ہم جب یہاں حاضر ہوتے تھے تو بھی علمی مجلس، ہمیشہ علم کی مجلس، تاریخی باتیں اور ایسے سے، تو میں ان سے
کہا کرتا تھا حضرت سے کہ آپ کے پاس نہ صرف یہ کہ ہم نے ناشتہ کر لیا، کھانا کھا لیا، بلکہ روحانی غذا بھی ہمیں ملی آپ سے۔ آپ کی یہ جو علمی تاریخی باتیں ہیں یہ کہیں نہیں، کسی مجلس میں نہیں۔ آپ کو معلوم ہے انحطاط علم اور زوال پستی کا دورہ ہے، کہیں بھی جاتے ہیں تو دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، سیاست کی باتیں ہوتی ہیں، دوسرے کاروبار کی بات ہوتی ہے، لیکن میں سچ عرض کرتا ہوں اللہ کے گھر میں ہم بیٹھے ہیں کہ حضرت کے مجلس میں ہمیشہ علمی مذاکرہ کتابوں کے سلسلے میں کہ یہ کتاب اس سن کی ہے، فلاں کی ہے، اس کے فلاں صفحے پر یہ عبارت ہے اور یہ مسئلہ ہے، فتاوے، تفاسیر، فقہ اور علوم حدیث اور تفسیر میں ابھی آپ کے سامنے ان کا جو علمی ذخیرہ ہے، قلمی بھی ہے، مطبوعات بھی ہے، ہر قسم کے وہ موجود ہے۔ کہیں سنتے کہ کوئی کتاب کہیں نایاب ہے تو اس کے لیے خود تشریف لے جاتے تھے سفر۔ یہ ان کا علم ذوق تھا جن کی وجہ سے ہمیں بھی ہمت ہوئی اور اس میدان میں اب آگے اور الحمدللہ ساتھ رہے طالب علمی کے اندر بھی، اور طالب علمی کے بعد فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا اور خطابت امامت کا سلسلہ، تو اس میں بھی ہم ساتھ تھے اور ایک دوسرے سے استفادہ کرتے تھے، بلکہ ان سے زیادہ استفادہ کرتے۔ بہرحال بڑی باتیں ہیں، علماء موجود ہیں، اکابرین موجود ہیں، میں تو صرف حاضری کے لیے حاضر ہوا۔ ہمارے برادر محترم حضرت مولانا انور شاہ، ان سے بھی بہت قریبی تعلق ہے اور الحمدللہ ان کے گرانے بھی ہمارے گھر میں اور ہمارے گھر والے بھی ان کے، تو یہ ہمارا غم ہے اور صرف آپ کا نہیں ہے، جیسے حضرات نے فرمایا علماء کرام نے کہ یہ بہت بڑا صدمہ ہے، بہت بڑا خلا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی اسی دوران میں کہ جب حضرت علامہ بنوری رحمۃ اللہ علیہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وقت ہم یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم سب یتیم ہو گئے، اب کوئی ایسا عالم پیدا نہیں ہوگا اور کوئی یہ خلا، اور حقیقت بھی یہ ہے۔ لیکن اصل جو مقصد ہے، جو کام انہوں نے شروع کیا وہ کام الحمدللہ دن بدن اور اس میں ترقی ہو گئے۔ تو اس طرح حضرت نے جو کام شروع کی ہے وہ انشاءاللہ قائم رہیں گے، اس میں ترقی ہوگی، آگے بڑھیں گے۔ ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب سے محتمم دارالعلوم دیوبند جب وہ تشریف لائے تھے تعزیت کے لیے تو انہوں نے ایک بات فرمائی، اور من جملہ باتوں میں سے سند کی بات فرمائی، تو کہا کہ میں آپ سب حضرات کو میری یہ حدیث کی سند ہے اجازت دیتا ہوں۔ ایک سند ایسی بیان فرمائی کہ وہ حضرت بنوری نے اس سے پہلے نہیں سنی، تو فوراً حضرت بنوری نے فرمایا حضرت اس کی اجازت مجھے بھی آپ عطا فرمائیں۔ تو یہ علمی ذوق اور شوق کہ حضرت قاری صاحب نے جو بات بیان فرمائی، ہاں یہ ان کی زندگی میں یہ بات تھی، اور جب حضرت تشریف لے گا اور تعزیت کے لیے تشریف لائے تو جو حضرت قاری صاحب تو ایک خطیب الاسلام کے واقعی اپنے زمانے میں، اور تو انہوں نے ایک بات یہ فرمائی جس سے بہت تسلی ہو گئی۔ فرمایا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ سورج اور شمس کی طرف تو صحابہ کرام چھپے ہوئے تھے اور کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ آپ کے بعد یہ کام جاری رہے گا اور اس طرح ہوگا، لیکن یہ آپ کا معجزہ تھا کہ جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو ہر صحابی اپنی جگہ پر آپ کا ایک معجزہ سامنے آ کر کھڑا ہوا، اور وہ دین کا کام بجائے کم ہونے کے اور آگے بڑھ گیا، جیسا بھی مولانا عنایت اللہ صاحب نے دوسرا کابرین نے فرمایا کہ مقصد اصل یہ ہے، سب کو آنا ہے جانا ہے اور یہ سب کو علم ہے، لیکن جو ہمارا مقصد ہے اصل دینی مدارس مساجد کو آباد کرنا، دین کے محنت کرنا، دین کے لیے دفاع کرنا، باطل قوتوں کا مقابلہ کرنا علمی میدان میں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ تو حضرت قاری طیب صاحب نے فرمایا جب آپ تشریف لے گئے تو صحابہ جب کھڑے ہو گئے تو ایک ایک صحابہ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کا معجزہ ہے، اس لیے وہ دین کا کام آگے بڑھا اور اس میں اور ترقی ہو گئی، کمی نہیں ہوئی۔ تو میں بھی یہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک مولانا تھے واقعی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ ہر اعتبار سے جامعیت اور ہر اعتبار سے کامل تھے اور کوئی تصور نہیں کر سکتا، کتنے عرصے سے بیمار تھے لیکن ہمت اتنی زیادہ کہ جب بھی آتے ننے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آج میں نے خود نماز پڑھائی، درس دیا اور الحمدللہ۔ تو یہ ان کے جو معمولات تھے آخر تک بہت شدید بیماری کے اندر بھی اپنے معمولات کو انہوں نے برقرار رکھا۔ تو
تو ہمیں یہ عبرت اور یہ وصیت اور یہ گویا کہ وہ دے کر چلے گئے کہ اس کام کو جاری رکھنا ہے، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. ہم سب کی طرف سے، علماء کی طرف سے جو موجود ہے، اور دوسرے مولانا انور شاہ صاحب کی خدمت میں ہم ان کے ساتھ ہیں، دعا گو بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سے وہی کام لیں گے جو حضرت سے لیا، اور انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیر. حضرت قاری صاحب نے بہت ساری پرانی یادیں تازہ کر دیں. چونکہ وقت کم ہے اور معزز مہمانان گرامی ماشاءاللہ ہماری ایک ادنا سی درخواست پر یہاں تشریف فرما ہے. میں مناظر ملت حضرت مولانا منظور مینگل صاحب مدظل العالی سے گزارش کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے تشریف لا کر ہمیں ان کے قیمتی نصائح سے نوازیں. حضرت مولانا منظور مینگل صاحب مدظل العالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. برادر مکرم اور جانشین حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر مولانا زرولی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جانشین مولانا محمد انور شاہ صاحب اور حضرت اقدس میرے استاد مولانا عنایت اللہ صاحب، برادر مکرم استاد الحدیث مولانا زبیر صاحب، اور حضرت اقدس قائد ملت اسلامیہ مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، حضرت اقدس قاری اللداد صاحب، اور کثیر من العلماء الذین اعرفهم ولا اعرفهم، اور بھی دیگر علماء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرب حضرات ان کے ہاں مشہور ہے، آپ علماء ہیں یہاں، آدمی اب جب اپنے گھر سے نکلتا ہے عارضی طور پر ڈیوٹی کے لیے چلا جاتا ہے یا اپنی زمین میں کاشت کے لیے چلا جاتا ہے، باغ سنبھالنے کے لیے جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ جب اس کی واپسی رات کو ہوتی ہے، چند گھنٹوں کے لیے نکلتا ہے، تو کہتے ہیں رجع الی بیتہ، اپنے گھر کی طرف واپس چلا گیا. اصل مستقل اس کا ٹھکانہ اس کا گھر ہے، لیکن یہ کہ عارضی طور پر جیسے نکلا صبح کو شام کو واپس آ گیا رجع الی بیتہ. ہمیں بتایا بھی گیا ہے کہ آپ کا اصل گھر وہ آخرت ہے، اللہ آپ کا مالک ہے اور آپ سارے مملوک ہے، اللہ خالق ہے اور آپ مخلوق ہے. المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، مالک کی مرضی ہے جس طرح وہ تصرف کرے. لطف سجن دم پہ دم، قہر سجن گاہ ہوگا، یوں بھی سجن واہ ہوا وہ بھی سجن واہ، اس کی مرضی ہے. جب حضرت تھے، حضرت اقدس شیخ الحدیث و تفسیر، میرے جیسے طالب علم کی حاضری ہوتی تھی اور بہت سے علماء کی بڑی تعداد، طلباء، آپ کے معتقدین اور متوسلین، اللہ نے نعمت دی تھی اور اس کو دیکھ کر کے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی تھی. آپ سے استفادہ بھی کیا جاتا تھا.
اللہ کی امانت ہے، اللہ پاک اپنی امانت لے گئے، تو اس لیے یوں بھی سجوں واہ واہ، وہ بھی سجوں واہ واہ۔ صوفیاء ایک حدیث نقل کرتے، صحت میں آپ کلام کریں گے، من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی ازائی فلیطلب له ربا سوائی، والرضا بالقضاء واجب، اللہ کے فیصلہ ہے، اس پر ہمیں راضی ہونا ہے۔ اس لیے حضرت اقدس وہ واجب الوجود لذاتہ بذاتہ لعینہ بعینہ لنفسہ بنفسہ، جو اللہ کی ذات ہے، ممکن کو واجب ہی کے پاس جانا ہے۔ یہاں انبیاء بھی، وہ بھی ممکن الوجود ہے، وہ بھی ممکنات میں سے، پوری کائنات واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ انا مملوکون للہ، ہم اللہ کے ملک ہے، اور المالک یتصرف فی ملکی کیف شاء، جیسے تصرف کرے، اور وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، رجوعاً اصلیاً کل شیء یعود الی اصلہ، اصل سب کا جتنے بھی ممکنات کائنات ہیں، سب کی اصل واجب الوجود اللہ کی ذات ہے۔ حضرت اقدس اب ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہے، ہمیں صدمہ ہے اور ہمیں تو زخم لگا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سانحہ اور اس حادثہ پر صبر جمیل عطا فرمائے۔ انما الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، دھچکا جو لگا ہے اس پر ہمیں یہ ہے کہ صبر کرنا ہے۔ باقی آپ کے ساتھ تو آپ نے اتنا کیا ہے، نظراً الی الاسباب ظاہریت، اسباب ظاہریہ کے پیش نظر اللہ کی ذات سے کبھی امید ہے، نزلا من غفور الرحیم، اللہ میزبان ہے، ضروری اس کے ہم مہمان بن کر کے چلا، یہ تو طے شدہ ہے۔ اور پھر جب اللہ والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی آپ اس کا اندازہ کریں کہ اپنے وصال سے چند دن پہلے، وہ آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا کہ انور شاہ سفر طویل ہے، میں جا رہا ہوں، انور شاہ تیاری کر لو، سفر طویل ہے، میں جا رہا ہوں۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس اللہ کے بندے کو، بیمار تو کافی دنوں سے تھے، برادر مکرم قاری صاحب قاسم صاحب نے بتا دیا کہ اس بیماری کے باوجود ان کی ہمت کو سلام، کہ وہ سبق پڑھاتے تھے، بیمار تو 1.5-2 سال سے آپ بیمار تھے زیادہ، لیکن اس بیماری میں جب بھی آپ سے ملے ایسی بات تو آپ نے نہیں کی، لیکن اب یہ ہے کہ وصال سے چند دن پہلے، ہفتہ 1.5 ہفتہ نہیں گزرا، انور شاہ تیار رہو، ڈھونڈو گے، تلاش کرو گے، لیکن آپ کو میں ملوں گا نہیں، سفر بہت طویل۔ اس لیے آپ گئے ہیں، اب ہمیں تیاری کر کے ہمیں بھی جانا ہے، جانے والے واپس نہیں آئیں گے، ہم جائیں گے۔ حضرت اقدس بہت بڑے آدمی تھے، لیکن مسئلہ یہ ہے، کان ابی عالما کبیرا وکان جدی عالما کبیرا، تو کسی نے کہا خلقان کذا خلقان کذا، چھوڑو ان باتوں کو، ابن خلقان کو، ابن خلقان نہیں، ابن خلقان ہے، خلقان کذا، ان باتوں کو چھوڑو، تو خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کر لے۔ حضرت کی روح مبارک کو اس سے سکون حاصل ہوگا کہ اب جو ان کا مشن ہے اور جو ان کا موقف ہے، جو ان کی طلب تھی، جو طلب تھی اور جو ان کی تمنائیں تھیں، ان آرزوؤں کے مطابق اس اداروں کو ہمیں بڑھانا ہے۔ میرے اساتذہ یہاں موجود ہے، حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب استاد الحدیث، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب، باہر کے لوگ، ہم بھی قرآن خوانی ہم نے کرایا ہے، دعائیں ہم کرتے ہیں۔ ایک عظیم نعمت، ایک عظیم عالم ہم سے چلا گیا، لیکن ادارے کے اساتذہ سے میری اپیل ہوگی، اگر ادارے میں کچھ کمی آ گئی، کوتاہی آ گئی، اور کسی طرف لوگوں نے محسوس کر لیا کہ جی اب وہ رونقیں نہیں رہی، اب وہ یہ ہے کہ وہ تازگی اور وہ کیفیت مدرسے کے وہ نہیں رہی، تو شاید حضرت کی روح بھی ہم سے شکایت کرے گی۔ برادر مکرم محمد انور شاہ صاحب سے بھی میری گزارش ہے، پہلے بھی اللہ کی طرف آپ کا رجوع تھا، بڑے باپ کے بیٹے ہو، اب راتوں کو اٹھ کر کے تھوڑا سا رونا بھی پڑے گا۔ یہ شخصیتیں جو ہیں نہیں، یہ اس طرح بنتی نہیں ہیں، ان کے پیچھے میں اپنے ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، اساتذہ سے کہتا ہوں، ساتھیوں سے، یہ شخصیتیں بنوری کے پیچھے ایک بہت بڑی محنت ہے۔ سلیم اللہ خان، حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کے قصے میں 30-32 سال رہا ہوں، اگر آپ کو سناؤں تو سبحان اللہ، ایک لمبی داستان ہے، آدمی سن بھی نہیں سکتا، بعض واقعات ہیں۔ ان حضرات کی ایک بہت بڑی محنت ہے۔ سلیم اللہ اس مقام پہ نہیں پہنچا کہ وہ مفتی نظام الدین کے بھی شاگرد ہوں، اس مقام پہ وہ نہیں پہنچا کہ شیخ الاسلام مولانا محمد تقی ان کے شاگرد ہوں، اس مقام پہ وہ نہیں پہنچا کہ مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اکابرین ان کے، بہت بڑی محنت کی ہے، اس طرح آسانی سے نہیں ہوا۔ مولانا عبدالحق رحمت اللہ علیہ آج آپ شاید دیوبند ثانی کہیں گے اکوڑا خٹک کو، لیکن وہ دیوبند اول بن گیا۔
اللہ کے ہاں خزانوں کی کوئی کمی نہیں ہے. اب دیوبند بھی پیچھے رہ گیا, کوڑا خٹک بہت آگے نکل گیا. اس لیے گزارش ہے اپنے استاد حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب سے, برادر مکرم مولانا زبیر صاحب سے, برادر مکرم مولانا مفتی عبدالشکور صاحب سے, دیگر اساتذہ سے میری گزارش ہوگی, اور حضرت اقدس مولانا انور شاہ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ اساتذہ کے ساتھ, یہ سارے آپ کے اساتذہ ہیں, اور طلباء سے, اساتذہ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یہ جو بڑی شخصیتیں جب چلی جاتی ہیں نا, دھڑام سے آدمی نیچے گر جاتا ہے, دھڑام سے نیچے گر جاتا ہے. اس کے لیے بڑی محنت کرنی ہوگی. اساتذہ نے پہلے مواد علمی طلباء کو دیا ہے, اب بھی دیں گے, اس سے بڑھ کر کے دے دیں گے. اللہ کی طرف رجوع ہو, اللہ کی طرف رجوع ہو, اللہ کی طرف رجوع ہو. میں نے اداروں کا نام نہیں لیتا, اللہ اکبر, وہ ہمارے اکابرین اللہ پاک ان کو جیسے اپنے طرف بلا لیتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ کیا ہوا. ظاہر ہے کہ انور شاہ کو وقت لگے گا زرولی بننے میں, بہت وقت لگے گا, بہت وقت لگے گا, بہت ہی وقت لگے گا. اور آپ اساتذہ بھی اس ادارے کو یہ کہ ترقی پہ پہنچائیں. اللہ ترقی دے ادارے کو, یہ خیال کر لینا کہ کوئی کمی اور تنزل کی صورت نہ ہو, تنزل کی صورت نہ ہو. باقی اللہ پاک یجمع اللہ بیننا وإلیہ المصیر, اللہ پاک ہمیں حضرت اقدس مولانا زرولی کے ساتھ جمع بھی کرے گا, انبیاء کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جمع کرے گا. ان کی رفاقت, ان کی زیارت, ان کے دیدار ہمیں نصیب ہوگا. ادارے کے لیے دعا گو ہوں, حضرت کے لیے اب مسئلہ وہی ہے, چراغ لے کر کے جتنا بھی ڈھونڈے ایسا بندہ ہمیں نہیں ملے گا. متشدد نہ کہا ہے, متسلب فی الدین, متسلب فی المذہب. اور ہم تو طالب علم تھے, بہت سے ہماری غلطیوں پر بھی تنبیہ فرماتے. قربان جاؤں, آپ دوائی تو کڑوی ہوتی ہے, دوائی تو کڑوی ہوتی ہے, لیکن اس میں شفا ہوتی ہے. بچوں کو پلایا جاتا, بچے نابالغ ہوتے اس کو پسند نہیں کرتے. میں خود نابالغ ہوں, عقل ہماری بالغ اب تک ہوئی نہیں ہے, عقل ہماری ہے کہ بالغ نہیں ہوئی ہے. ہماری بہت سی غلطیوں پر آپ نے تنبیہ کی, اللہ غری کے رحمت کر دے, اللہ غری کے رحمت کر دے. بظاہر ہمارے ساتھی بہت سے جوش میں آتے کہ جی کیا کہا, لیکن بہت ہی اچھا, بہت ہی اچھا. ان تنبیہات میں تسامح سے کام لے لینا, غلطیوں پر, اور یہ کہ دین میں تحریف کی جائے, نصوص کو پھیرا جائے, نصوص میں تبدیلی کی جائے, نہیں. یہ مفتی رشید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت اقدس مولانا زرولی خان صاحب, حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان, قربان جائیں. ہر عالم, ہر ایک کا اپنا ہی یہ ہے کہ اپنے ہی ایک خوشبو ہے. اب ایک بہت بڑا ظالم اور جابر کہہ رہا ہے مدارس کو قومی دھارے میں لانا پڑے گا, قومی دھارے میں, قومی دھارے میں. ایک ہڈیوں کا مجموعہ, ہڈیوں کا مجموعہ. کہتے ہیں جرنل صاحب کر لے تو, میں دیکھتا ہوں کہ تو کون ہوتا. یہ شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ, اللہ تعالی حضرت اقدس مولانا زرولی خان رحمۃ اللہ علیہ کو غری کے رحمت کر دے. کبھی بھی دینیات میں, ایمانیات میں, نظریات میں, مسلک دیوبند میں کبھی بھی آپ نے تسامح سے کام نہیں لیا. سلام علی حضرت شیخ الکامل. اللہ تعالی ہم سب کو آپ کے نقش قدم پر چلائے. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے, اور اللہ تعالی برادر مکرم, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, رابطہ ہمارا رہے گا. بڑی محنت آپ کو کرنی پڑے گی, راتوں کو اٹھ کر کے رونا بھی پڑے گا. مدارس پیسے پہ نہیں چلتے, کوئی پیسے پہ نہیں چلتے. کون سا بدبخت ہے کہ جو یہ کہتا ہے؟ نہیں, مدرسہ چلتا ہے. مولانا بنوری رحمت اللہ علیہ قبر میں آرام فرما رہے, مدرسے چلا رہے. سلیم اللہ خان کی شخصیت, اس کی محنتیں اور سحرگائی اس کے رونے کی, وہ ان کی فریاد وہی جامع فاروق کے چلا رہے. اللہ تعالیٰ کام ہم غریبوں سے بھی کام لے لیں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے محمد اس دنیا سے چلے گئے, ابو بکر کا وہ مقام نہیں, ابو بکر کی وہ چیز نہیں, لیکن ابو بکر جیسے کمزور سے بھی اللہ نے ابو بکر کی شکل میں دین کا کام دیا. ابو بکر چلے گئے, عمر جیسے, عمر سے اللہ نے کام لے لیا. ہمارے اکابرین ایک سے ایک. مفتی محمود رحمت اللہ علیہ جب چلے گئے, حضرت شاہجہان تشریف فرمائے, مولانا حیدری صاحب, ہم لوگ آپس میں طلبہ کہتے ہیں یار اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا. آپ اتفاق کریں یا نہ کریں, چلتے 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 وقت تو لگا, لیکن الحمدللہ مولانا فضل الرحمان نے خلا پورا کر, اس نے وہ خلا پوری کر دی. حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کے بعد سبحان اللہ, سبحان اللہ, ہڈیوں کا مجموعہ حضرت اقدس مفتی احمد الرحمان, اللہ نے اس سے کام لے لیا, اللہ نے اس سے کام لے لیا.
مفتی نظام الدین محنت مزدوری کر کے، شاید آپ کو اس کا علم، ایک غریب انسان دوسرے تیسرے سال میں، دیوبند کے بوڑھے علماء بھی جامع فاروقی میں پڑھانے والے دوسرے تیسرے سال میں حضرت اقدس نے اس کو دور حدیث میں پہنچایا. واہ، دوسرے تیسرے. اس وجہ سے محنت کرنی پڑے گی، بہت بڑی محنت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. آپ کا زیادہ وقت میں نے لے لیا. طالب علم ان حضرات کے سامنے کیا عرض کر سکتا ہوں. حضرت کے لیے دعا کریں گے. ادارے میں اساتذہ انور شاہ کے ہاتھ تھامے. اس غریب کو وقت لگے گا. آپ تو مجرب ہے. حضرت اقدس مولانا عنایت اللہ صاحب، برادر مکرم مولانا زبیر صاحب، آپ کی توجہ پہلے بھی تھی، اب برادر مکرم مولانا یاسین صاحب، آپ حضرات للہ فی اللہ، یہ اس غریب کے جو ہے نا، ان کی طرف آپ کی توجہ ہو. اس ادارے کو، پوری ادارے میں کوشش اساتذہ کی. اللہ تعالیٰ ادارے کو ترقیوں سے نوازے. اور ہمیں یہ سینے پہ پہلے بھی زخم لگا، اکابرین جا رہے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ حضرت کے معتقدین اور متوسلین کو اگر ادارے میں کچھ کمی آ جائے، تنزل خدا نہ کرے علیہ باللہ، تو پھر سینے پر اور زخم لگے گا. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. حضرت اقدس کو اللہ غری کے رحمت کر دے، اللہ غری کے رحمت کر دے، قبر کو نور سے بھج دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. جزاک اللہ خیر. حضرت مولانا شیخ الحدیث قاری مفتاح اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے. حضرت شیخ نور اللہ مرقدو کے قدیم رفیق حضرت مولانا نصیر الدین سواتی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. اور شیخ الحدیث شیخ طریقت حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب نور اللہ مرقدو کے صاحبزادے احمد اسفیاندر صاحب بھی یہاں تشریف فرمائے. میں ان سب حضرات کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنا قدم رنجا فرما کر ہمیں عزت افزائی کا موقع دیا. میں گزارش کروں گا حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں نوازیں. حضرت مولانا قاری اللہ داد صاحب مد ظلہ العالی. نشست انشاءاللہ تعالی ہمیں تقریباً 4:15 تک مکمل کرنی ہے، اس لیے میں تمام علماء سے اور اکابرین سے گوش گزار ہوں کہ جلد از جلد اپنی تقاریر سے ہمیں نوازیں اور قیمتی نصائح سے فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. جزاک اللہ خیر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. قال سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق اللہ العظیم. میرے واجب الاحترام حضرت مولانا عبد الغفور حیدری مناظر اسلام، حضرت مولانا محمد منظور مینگل دامت برکاتہم، حضرت مولانا قاری قاسم صاحب میرے بچوں کے استاد بھی ہیں، حضرت مولانا راشد سومرو صاحب جو ہمارے بچے ہیں، ہمارے ان کے والد سے بہت گہرے تعلقات تھے، حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، حضرت مولانا کے بھی رفیق سفر تھے، کبھی کبھی میں بھی ان کے سفر میں ساتھ ہوا کرتا تھا، حرمین کے سفر میں بھی ساتھ ہوتے تھے، اور خواجہ احمد صاحب، دیگر علماء کرام جن کا نام نہ لے سکوں تو ناراض نہیں ہونا، اس لیے کہ ہم سب غم زدہ ہیں، سب کے اوپر غم کا غلبہ ہے، اور غم کی وجہ سے آدمی کی کیفیت وہ نہیں رہا کرتی۔ میں
اس وقت تقریر تو نہیں کر سکوں گا، نہ میں تقریر کر سکتا ہوں اتنے علماء کی موجودگی میں، لیکن دو باتیں صرف کروں گا آپ حضرات سے۔ کسی نے کہا ہے کہ جان کر من جملہ محفل میں خانہ مجھے، جان کر من جملہ محفل میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے، جان کا من جملہ محفل میں خانہ مجھے، مدتوں رویا کریں گے جام پیمانہ مجھے۔ اور کسی نے کہا ہے کہ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، گل روح سیر نہ دیدیں بہار آخر شد۔ میرا بھی حضرت مولانا سے علم کی وجہ سے ایک تعلق تھا۔ میں نے ابھی ان کے وصال کے دوسرے دن یا تیسرے دن یہاں نماز بھی پڑھائی، دعا بھی کرائی عشاء کی۔ کبھی کبھار تو وہ محبت میں مجھے فون بھی کرتے تھے کہ بہت دن ہو گئے قاری صاحب آپ کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، آپ آ جائیں نماز پڑھائیں۔ میں جب بھی آتا تھا، میں بھی جیسے مولانا قاری قاسم صاحب نے کہا ہے کہ ہم صرف کھاتے پیتے ہی نہیں تھے بلکہ بہت کچھ لے کے جاتے تھے، علمی اعتبار سے وہ سمندر بہا دیتے تھے۔ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کی جب ابتدا ہوئی تعلیم کی تو الحمدللہ پہلی تقریر میری ہوئی اس جگہ پہ۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ مولانا انور شاہ صاحب کو سنانا چاہوں گا، باقی سماعت تو سب کے لیے ہے۔ ایک پرانا واقعہ ہے، جس سال مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دیگر ان کے رفقاء ہم سبق ہم درس ساتھی فارغ ہوئے تو دارالعلوم دیوبند والوں نے ایک پروگرام کیا، اس میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو مہمان خصوصی بنایا اور دستار بندی کے لیے ان کا انتخاب کیا۔ میں پروفیسر مزمل صاحب کا نام بھی بھول گیا ہوں، یہ یہاں کا پہلا طالب علم ہے۔ جیسے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں مدرسہ بنایا تھا تو سب سے پہلے 13 طالب علم تھے۔ علماء بیٹھے، کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دینا۔ تو اسی طرح یہ سب سے پہلا طالب علم، اگر میں مزمل صاحب کو کہوں جیسے دیوبند کا سب سے پہلا طالب علم شیخ الہند تھے، تو یہ بات بے جا نہ ہوگی میرے علم کے مطابق۔ تو بات کر رہا تھا کہ حضرت قطب الاقطاب مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو دعوت دی گئی مہمان خصوصی کی، دستار فضیلت طلباء کے سروں پہ رکھنے کی۔ تو ساتھی جمع ہوئے اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ ہم تو مدرسے کے لیے بدنامی کا باعث بنیں گے اور اتنی بڑی شخصیت، اتنے بڑے قطب الاقطاب ہمارے سروں پہ دستار رکھیں گے، ہمیں شرم آتی ہے، ہم تو کسی سے بات نہیں کر سکتے، آپ مہربانی کریں حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کے کہیں کہ اس پروگرام کو اس انداز میں نہ کریں، اس کو کینسل کر دیں، ہمارے سروں پہ دستار قطب الاقطاب نہ رکھیں بلکہ بس ایسے ہی چپکے سے کام ہو جائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے چونکہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بہت سی کتابیں پڑھی تھی، نچلے درجات کی بھی اور بھی بہت تعلق تھا ان سے، تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمت کی اور رہے تھے، انہوں نے پوچھا مولوی اشرف علی کیسے آیا؟ کہنے لگے حضرت شرم تو آتی ہے لیکن کچھ ہم درس ساتھیوں نے مجھے وکیل بنا کر آپ کے پاس بھیجا ہے، بات کرنے کی ہمت تو نہیں ہو رہی لیکن آپ اجازت دیں تو تھوڑا سا میں لب کشائی کروں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہاں بھائی بولو۔ تو حضرت نے تھانوی نے یہ بات کی کہ حضرت ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم تو نااہل ہیں، علم ہمارے پاس نہیں ہے، پڑھا پڑھایا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے پلے بھی کچھ نہیں ہے، ہم تو مدرسے کی بجائے شہرت کے بدنامی کا باعث بن سکتے ہیں، ہمارا علم بھی نہیں، ہمارا کردار بھی نہیں، ہم ناقص العمل بھی ہیں، ناقص العلم بھی ہیں، اگر اس پروگرام کو پوسٹ پون کر دیں یا کینسل کر دیں تو کرم بالائے کرم ہوگا۔
تو حضرت مولانا یعقوب نانوتوی لیٹے ہوئے تھے, اٹھ کر پھر دیوار کا سہارا لگا کے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے اور کہا مولوی اشرف علی اس وقت ہم موجود ہیں, اس لیے تم کسی کو کچھ نہیں سمجھ سکتے, اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے, کیونکہ ہم ہیں, شیخ الہند ہیں, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, وغیرہ وغیرہ. جب ہم نہیں ہوں گے تو اشرف علی تھانوی پھر تم ہی تم ہو گے. تو آپ نے دیکھا تاریخ دیوبند آپ پڑھیں تو اب حضرت مفتی محمد ظرف علی خان چلے گئے, ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے, مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے, ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے. خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا, خزاں لوٹ ہی گئی باغ سارا, تڑپتے رہے باغباں کیسے کیسے. جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا, ہم نے جانا ہے. تو اب اگر وہ نہیں ہے تو الحمدللہ مولانا انور شاہ ہیں, مولانا یاسین صاحب ہیں, مولانا نعمت اللہ ہیں, دیگر حضرات عنایت اللہ صاحب ہیں, دیگر حضرات ہیں, وہ اب یہ سمجھے کہ اس مشن کو, اس بنیادوں کو, اس باغیچے کو, اس باغبانی کو ہم نے سینچنا ہے. وہ اپنے خون سے اس کی بنیادیں رکھ کے گئے ہیں. اور کسی نے کہا ہے کہ جب بڑے چلے جاتے ہیں چھوٹے بڑے بھی بن جاتے ہیں. پچھلی دفعہ میں نے یہاں بیان کیا تھا, لیکن حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ نے سن 1962 میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کا جب تعزیتی جلسہ ہوا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بڑوں کی موت نے ہمیں بڑا نہیں کیا, بلکہ بڑوں کی موت نے ہمیں کمزور کر دیا ہے. بے شک ہم کمزور ہیں, لیکن اگر ہم مفتی احمد الرحمان کو دیکھیں کہ حضرت بنوری کے بعد کس طریقے سے بنوری ٹاؤن کی ترقی ہوئی, اور اسی طریقے سے مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ سن 1974 میں جب دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ دیکھیں کہ دارالعلوم کہاں پہنچا ہوا ہے. مولانا خیر محمد جلندری رحمت اللہ علیہ خیر المدارس میں سے جب گئے تو ان کا بیٹا محتمیم بنا. پھر سن 80 میں مولانا جلندری صاحب جو ان کے والد تھے مولانا حنیف صاحب کے, وہ مکہ مکرمہ میں دفن ہیں. اس کے بعد ان کے سر پہ پگڑی آئی. اب دیکھیں خیر المدارس کو کتنے چاند لگے. میں مولانا انور شاہ کشمیری آپ کا مولانا انور شاہ آپ کا حوصلہ بڑھانا چاہتا ہوں, آپ کو اس جگہ پہ دیکھنا چاہتا ہوں. اگرچہ بچپن میں آپ کے اوپر 55 کی ذمہ داریاں ہیں, لیکن یہ سارے علماء, سارے اہل علم, اہل مدارس, اہل ثروت سب آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ نے محنت کرنی ہے. اور حضرت مولانا ظرف علی کہہ گئے ہیں ہمارا خون بھی شامل ہے تزیئں گلستان میں, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. آپ وہی اخلاق, وہی مطالعہ, وہی کتب کے اندر مشغلہ, وہی تلاش علمی کہ وہ سبق صرف پڑھاتے نہیں تھے بلکہ گھول کے پلا دیتے تھے, کتاب کا صفحہ نمبر حوالہ بتاتے تھے. یہ ویسے نہیں ملا, یہ میں مفت میں ملی نہیں ہے یوں, قلب و جگر ہوئے ہیں خون, یہ میں کیوں کسی کو مفت میں دوں. آپ محنت کریں گے انشاءاللہ اللہ صلاحیتیں پیدا کرے گا اور یہ باغ ویسے پھلتا پھولتا رہے گا. اسی پر اکتفا کرتا ہوں, اور یادیں تو بہت ہیں لیکن وقت کی قلت ہے, اس وجہ سے میں اجازت چاہوں گا تمام حضرات سے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. چونکہ وقت کی تنگی ہے, میرے اکابرین سے جو کہ میرے سر کے تاج ہیں انتہائی مؤدبانہ گزارش ہے کہ مختصراً اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں فیض یاب فرماتے رہیں. میں درخواست کروں گا مبلغ ختم نبوت
حضرت مولانا عبدالحی مطمئن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند الفاظ ہمارے لیے ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ کی غم میں، ان کے اس تعزیتی پروگرام میں ہم سب شریک ہیں۔ اصل مقصد صرف اپنی حاضری لگوانی ہے۔ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کراچی کے امیر حضرت مولانا محمد اعجاز مصطفیٰ صاحب اور عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مرکزی مبلغ حضرت مولانا قاضی احسان احمد صاحب دامت برکاتہم، ان حضرات کو دعوت دی گئی تھی۔ ان حضرات نے اس پروگرام میں شرکت کر کے اپنے غم کا اور تاثرات کا اظہار کرنا تھا، لیکن وہ اپنے اسفار کے اندر پہلے سے مصروف تھے، اطلاع انہیں بعد میں ملی۔ تو چونکہ اس وقت ان دونوں حضرات میں سے کراچی میں کوئی بھی نہیں ہے، دونوں حضرات باہر اسفار پہ ہیں، انہوں نے نمائندگی کے طور پہ میری تشکیل کی۔ ہم جامعہ کے اساتذہ کے ساتھ، طلبہ کے ساتھ، حضرت کے خونی رشتے میں شریک ان کے تمام اعزاء اقارب کے ساتھ غم میں برابر کے شریک ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کے حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کی اخلاق حمیدہ کی ہمیں پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ میں گزارش کروں گا جامعہ تمیم داری کے محتمم حضرت مولانا فضل سبحان صاحب، جو کہ یہاں بھی اپنے علوم کی تکمیل فرما چکے ہیں اور ہمارے یہاں جامعہ میں بھی شاگرد کی حیثیت سے رہے ہیں، حضرت الشیخ کے زیر سایہ علم حاصل کر چکے ہیں، کہ وہ بھی آئیں اور چند الفاظ ہمارے لیے ارشاد فرمائیں۔ حضرت مولانا فضل سبحان صاحب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقع فطوبى لعبد آثر الله ربا وجاد بدنياه لما يتوقع۔ شیخ القرآن، شیخ التفسیر، استاد محترم حضرت مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب رحمہ اللہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ان کی رحلت کا جو صدمہ ہے وہ ہم سب کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ بچھڑا کچھ اس ادا سے رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ علم والوں کو اللہ نے مقام، مرتبہ، فضیلت عطا کی۔ کوئی قرآن کریم کو حفظ کر کے، کوئی قرآن کریم کا ترجمہ کر کے، کوئی قرآن کریم کی تفاسیر کو پوری دنیا میں پھیلا کر، کوئی حدیث کے میدان میں، کوئی فقہ کے میدان میں، کوئی تصنیف کے میدان میں، کوئی خطابت کے میدان میں، لیکن کچھ خوش قسمت اکابر وہ ہیں جو قبلہ نما کی طرح ہر شعبے میں نمایاں نظر آئے۔ جیسے قبلہ نما کو زمین پر رکھ دو، وہ قبلے کی ڈائریکشن بتاتا ہے، پہاڑ پر رکھ دو، سمندر میں ہو، خشکی میں ہو یا تری میں، وہ لوگوں کو قبلے کی سمت بتاتے ہیں۔
اسی طرح ہمارے اکابر کا یہ فیض تھا جو پوری دنیا میں پھیلا، اور اس مدرسے، اس چشمہ صافی سے نکلنے والی نہروں کے آب شیریں نے چہار دانگ عالم کو منور اور معطر کیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے مشن پر چلنے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان اکابر کے ساتھ نسبت کو معمولی نہ سمجھا جائے۔ کسی نے کیا خوب کہا، عمل کی اپنی اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس یہی آسرا ہے۔ ایک آدمی بحری جہاز میں سفر کر رہا ہے اور رات کا وقت ہے اور سمندر میں طغیانی اور موجوں میں تلاطم ہے، وہ بڑا گھبرایا ہوا کیپٹن کے روم میں جا کر دیکھتا ہے کہ وہ بہت اطمینان کے ساتھ صوفے پر لیٹا اخبار بینی میں مصروف ہے۔ تو اس سے کہا کہ جہاز ڈوبنے لگا ہے، طوفان ہے، طغیانی ہے، تلاطم ہے، جہاز کسی بھی وقت ڈگمگا سکتا ہے، آپ اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کیپٹن نے اس سائل کی طرف، مسافر کی طرف دیکھ کر مسکرا کر یوں کہا، لگتا ہے پہلی بار آپ بحری جہاز کا سفر کر رہے ہیں، ہماری تو زندگی گزر گئی، ہماری تو عمر بیت گئی۔ اسی طرح رات کا اندھیرا ہوتا ہے، موجوں میں طغیانی ہوتی ہیں، سمندر میں تلاطم ہوتا ہے، لیکن ہمیں ٹینشن کی کوئی ضرورت نہیں، ہماری ڈائریکشن بالکل درست ہے، اور اس جہاز کا کمپریسر بالکل ٹھیک ہے، اور اس کا باولر پوری قوت کے ساتھ کام کر رہا ہے، ہم اپنی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ ہمارے اکابر دنیا سے چلے گئے لیکن ان کے جانشین موجود ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہدایات ہمارے پاس ہیں، وہ نبوی تعلیمات ہمارے پاس ہیں، اکابر کی دعائیں اور اکابر کی سرپرستی ہمیں حاصل ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس مشن کو آگے چلاتے رہیں گے۔ حضرت شیخ کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، اور آگے فرمایا بھول کر اگر ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں، دخل فی هذه الآیہ کل محدث فی الدین وکل مبتدع الی یوم القیامہ۔ جب آپ حضرت شیخ کی استقامت کو، جرت کو، حق گوئی کو، بے باکی کو، توحید بیان کرنے کو، قاطع شرک و بدعت ہونے کو، رسومات اور خرافات پر سخت رد کرنے کو جب آپ دیکھیں گے، آپ کو یہی آیت یاد آئے گی کہ بغیر لگی لپٹی کے، بغیر حیل و حجت کے، بغیر کسی کے خوف کے آپ نے حق گوئی کو بیان کیا ہے۔ ہم ان کی اس خاصیت اور خصوصیت کو اپنائیں، دین کو صحیح طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کریں۔ حضرت کی زندگی کو میں ان اشعار میں اپنے الفاظ میں بیان کرتا ہوں۔ کبھی درد کی تمنا، کبھی کوشش مداوا، کبھی بجلیوں کی خواہش، کبھی فکر آشیانہ، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز و سوز رومی، کبھی پیچ و تاب رازی۔ الحمدللہ حضرت کی صحبت میں 2 سال رہنے پر اور ان کے شرف تلمذ حاصل کرنے پر میں اس کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں۔ یہ رتبہ بلند ملا جسے مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ خوب خوب اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اللہ رفع درجات نصیب فرمائے۔ آتی ہی رہے گی تیرے الفاظ کی خوشبو، گلشن گلشن میں گلشن، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ وقت چونکہ کافی تنگ ہے، اس لیے میں جمعیت علماء اسلام کے رکن رکین حضرت مولانا نصیر الدین صاحب مقدس ذلہ سے گزارش کروں گا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر ہمیں ہم تک قیمتی نصائح سے فیضیاب فرمائیں۔ حضرت مولانا نصیر الدین سے۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم. حضرات محترم، فخر جمعیت حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جانشین شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب اور دیگر اکابر علماء اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، یہ محفل آج حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی محمد زروری خان نور اللہ مرقدہ کی یاد میں یہ تقریب منعقد ہو رہی ہے. یقیناً حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا دنیا سے رخصت ہو جانا یہ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت العالم، ایک عالم کی جو موت ہے وہ پورے عالم کی موت ہے. حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر اور اسلاف کی نشانی تھی، اور یقیناً کلمہ حق ڈنکے کے چوٹ پہ کہنے والے، یقیناً ایسے علماء کا رخصت ہو جانا یہ ملک و ملت کے لیے بہت بڑا المیہ ہے. حضرات محترم، آج کے اس تعزیتی پروگرام کے حوالے سے میں یہ بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضرت مفتی صاحب کا مشن آگے بڑھانا یہ ہمارے فرائض منصبی میں سے ہے، اور انشاءاللہ العزیز مولانا انور شاہ صاحب ہم آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں، آپ اطمینان کے ساتھ قدم بڑھائیں. انشاءاللہ العزیز ہمارے اکابر اور اسلاف کی سرپرستی آپ کے ساتھ ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے جو گلشن قائم کیے ہیں انشاءاللہ العزیز یہ آباد اور شاد رہیں گے. اور یقیناً اس وقت حضرت مفتی صاحب کا رخصت ہو جانا حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ سے ایسے تعلق رہا کہ مجھ سے اب بات نہیں ہو رہی ہے. میں جب جامع اصل العلوم کے دری دیوار کو دیکھ رہا ہوں اور حضرت مفتی صاحب رخصت ہو چکے ہیں، لیکن ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے. حضرت مفتی صاحب کے مشن کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز حضرت مفتی صاحب کے مشن جاری اور ساری رہے گا. اور حضرت مفتی صاحب کے رخصت ہو جانے پر یقیناً جتنا غم ہمارے علماء کے حلقوں میں ہے، ایسے ہی عوام بلکہ پورے دنیا کے جو لوگ حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی درس سنا کرتے تھے، بیانات سنا کرتے تھے، پورے دنیا سے فون آ رہے ہیں، حرمین شریفین سے بھی اور یورپ سے
दुनिया के कोने से कोने से फोन आ रहे हैं, हर जगह हर मुल्क में हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह की याद में ताज़ियती प्रोग्राम हो रहे हैं। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत मुफ्ती साहब ऐसे जिंदगी गुजार कर चले गए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम कभी तवक्को रखते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को जन्नत में आला मुकाम नसीब होगा। और मुझसे बात नहीं हो रही, बस मैं इन्हीं बातों पे इक्तिफा करता हूं और उम्मीद करता हूं अपने दोस्तों अहबाब से कि हम सब मुफ्ती साहब के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह के लिए 10 दुआ हैं कि अल्लाह करीम हजरत मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह को जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकज़ी रहनुमा हज़रत मौलाना क़ारी उस्मान साहब मुद्दज़िल्लुहु कुछ अलील हैं, उनके लिए दुआओं की भी दरख्वास्त है। बहुत मोहसिन हैं हमारे और हमारे इदारे के। हज़रत शेख के पास जा बजा कदम रंजा फरमाते रहते थे, आते रहते थे। हर मुश्किल में, हर खुशी में हमने हज़रत को अपने सरपरस्त के तौर पे पाया है। मुझे भी उन्होंने 2-3 बार फ़ोन किया और पैगामात भेजे, और मौलाना मोहम्मद अनवर शाह को भी टेलीफोन पर बहुत तबा तसल्ली के कलिमात इरशाद फरमाए। उनके साहबजादे मौलाना मोहम्मद अजीम साहब तशरीफ़ फरमाए। मेरी ख्वाहिश है कि वो तशरीफ़ लाएँ और चंद अल्फाज यहाँ ज़रूर कहें, क्योंकि अगर कारी साहब होते तो वो यकीनन मीरे मजलिस होते। और उनके लिए तमाम हज़रात से दुआओं की भी दरख्वास्त है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुहतरम, हज़रात अकाबिर उलमाए किराम, मेरी मजाल और मेरी ये हैसियत नहीं कि इतने बड़े अकाबिर के सामने मैं लब कुशाई करूं, लेकिन अल अम्रु फ़ौक़ल अदब की मिसदाक़ हज़रत वालिद साहब तव्वलल्लाहु उम्रहु की जानिब से चंद कलिमात आप हजरात के सामने पेश करने की जिसारत करना चाहूँगा। हज़रत वालिद साहब दामत बरकातुहुम और हज़रत शेखुल कुरान, शेखुल हदीस व तफसीर हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद ज़रब अली ख़ान साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहु का ताल्लुक़ और उनकी आपस में अक़ीदत वो ढकी छुपी नहीं। सन 1980 से हज़रत वालिद साहब और हज़रत शेख साहब रहमहुल्लाह आपस में उनका ताल्लुक़ था। और हज़रत शेख हमारे यहाँ अक्सर तशरीफ़ लाया करते थे, इंतहाई शफ़क़त फरमाया करते थे। अब चूँकि वालिद साहब 15 नवंबर से बीमार हैं, बिस्तर अलालत पर हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो रूह सेहत हैं। और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी चाहत थी कि मैं हज़रत के जनाजे में और ताज़ियती इस इज्तिमा में शिरकत कर सकूं, लेकिन डॉक्टर्स और अतिब्बा के मना करने पर और एहतियाती तदाबीर के पेश नज़र वो यहाँ आने से क़ासिर रहे। मैं इन्हीं अल्फाज पर आप हज़रात से इजाज़त चाहूँगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। मैं अब गुजारिश करूँगा हज़रत शेखुल हदीस, शेख तरीक़त
پیر طریقت حضرت مولانا اسفندیار خان صاحب نور اللہ مرقدہ کے صاحبزادے جناب مولانا احمد یار خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، اور حضرت الشیخ نے جس طرح ہمیشہ ہماری سرپرستی فرمائی، اپنی پیرانہ سالی میں بھی یہاں تشریف لاتے رہے، کجم انجا کرتے رہے، اسی طرح وہ بھی ہمارے اس غم میں شریک ہیں، تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ارشاد فرمائے۔ مولانا احمد یار خان صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، صدقت يا رب العالمين۔ یقیناً کہ دل کے گہرائی میں اس درد کو محسوس کرتے ہوئے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام علماء کرام اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اور یقیناً کہ یہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے جو کہ تا قیامت چلے گا، اور شاید کہ بہت بڑے بڑے علماء وقت کے شیخ الحدیث، شیخ التفسیر، فقہاء، محدثین وہ پیدا بھی ہو جائے، لیکن جب یہ خیال آتا ہے کہ ہم قیامت کی جانب جا رہے ہیں تو اس لیے دل میں ایک درد سا اٹھتا ہے کہ ایسے علماء کا جانا اور اٹھ جانا یہ رہنے والوں کے لیے باعث امتحان ہے، اور سخت امتحان ہے، کہ یہاں پر جتنے علماء کرام تشریف لے کر کے آئے اور جتنی سیاسی مذہبی جماعتوں کے حضرات، قائدین حضرات یہاں تشریف لے کر کے آئے، ہم ایک دوسرے سے تعزیت کے مستحق ہیں، نہ کہ محترم برادرم مولانا انور شاہ صاحب سے تعزیت کے، کہ میں یہ کہوں گا کہ مجھ سے کوئی آ کر کے تعزیت کرے، آپ کہیں گے کہ مجھ سے آ کر کے کوئی تعزیت کرے، جس کسی سے پوچھے ہر ایک حضرت کے اس محبت کو، اس پیار کو اور اس شفقت کو بیان کرتا ہے۔ میرا بھی سفر ہوا افغانستان کا حضرت کے ساتھ، اور جس انداز سے انہوں نے شفقت اور پیار اور محبت کا اظہار کیا، یقیناً کہ وہ مختصر سا سفر ایک دفتر ہے، اور حضرت کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت والد محترم حضرت شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت مولانا اسفندیار خان رحمہ اللہ کے ساتھ جو ایک تعلق تھا، تو ایک بہت بڑا اور آپس میں ان کا پیار اور محبت کا ایک رابطہ تھا اور ایک تعلق تھا، اور جب حضرت وہاں پر تشریف لے آتے جامعہ دارالخیر، تو والد صاحب اٹھ کر کے جب انہیں دیکھتے، کھڑے ہو کر کے استقبال کے لیے جب باہر جاتے تو حضرت کہتے کہ حضرت آپ کیوں آئے میرے لیے باہر؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ تچ دا پوری کلی راشی، فرماتے تھے کہ تچ دا پوری کلی راشی ما دے خدا خوارا کی چی تا تا نا پاسما، تچ دا پوری کلی راشی ما دے خدا خوارا کی چی تا تا نا پاسما۔ تو اب یقیناً کہ اس زمانے میں ہم ان علماء سے سنتے تھے کہ قحط الرجال ہے، قحط الرجال، جب وہ حضرات کہا کرتے تھے کہ قحط الرجال ہے تو اب پتہ نہیں کہ اب کیا عالم ہوگا، اب کیا حالات ہوں گے، کہ کس طریقے سے علماء کرام اٹھ رہے ہیں۔ لہٰذا کہنے کو اس دل کے اندر بہت کچھ ہے، لیکن علماء کرام جید علماء بیٹھے ہوئے یہاں پر تشریف لائیں دور دراز سے، کہ وہ اپنا دکھ اور درد وہ بیان کرے، اور برادرم محترم جناب انور شاہ صاحب سے یہی گزارش میں کرتا ہوں
کہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ جس چیز کی بنیاد اخلاص کے اوپر قائم کر دی جائے، کہ جس چیز کی بنیاد اخلاص پر قائم کر دی جائے، اسے زمانے کے حوادث قطعاً ہلا نہیں سکتے، بالکل اس کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ لہذا حضرت شیخ التفسیر والحدیث حضرت مولانا مفتی زرور خان رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ، کہ اللہ رب العزت ان کے قبر کو اپنے انوارات سے بھر دے اور ان کے قبر مبارک کو روضۃ من ریاض الجنت بنائے، کہ انہوں نے اس کی بنیاد اخلاص کے اوپر رکھی ہے، اور جب اس کی بنیاد اخلاص پر رکھی ہے تو اسی طرح اخلاص کے ساتھ جب اس کام کو، اس مشن کو، اس کاس کو لے کر کے بڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہر قسم کے حوادث سے ان کو بچاتے رہیں گے، اور ہمارا ہر وقت ہر قسم کا تعاون اپنے بھائی محترم کے ساتھ ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت، چونکہ حضرات تو پیدا نہیں ہو سکتے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی اس وقت پیدا نہیں ہو سکتا، حضرت شانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ پیدا نہیں ہو سکتے، لیکن ہم سب کو اللہ رب العزت اپنے اسلاف کے اس مشن پر چلائے اور ثابت قدم رکھے، ایمان کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت شیخ رحمہ اللہ کی مغفرت کاملہ فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور برادرم محمد انور شاہ بھائی کو اللہ رب العزت ان کے نقش قدم پر چلاتے ہوئے حضرت سے بھی آگے کئی درجے آگے لے کر کے چلے جائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاکم اللہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی محمد نعیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے جانشین اور صاحبزادے حضرت مولانا نعمان نعیم صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ میں ان کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں اور انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ چند الفاظ، چند جملے وہ بھی ارشاد فرمائیں۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، میرے سامنے اس وقت اساتذہ اکرام، مفتیان عظام، علماء اکرام تشریف فرما ہیں۔ میں ان کے سامنے کیا لب کشائی کروں، بس اپنا درد دل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ مفسر قرآن، داعی قرآن حضرت مفتی محمد زرولی خان نور اللہ مرقدہ اس دار فانی سے کوچ فرما گئے۔ میرے والد مرحوم مفتی محمد نعیم رحمۃ اللہ علیہ، ان سے ان کا بہت ایک درینہ تعلق تھا، آپس میں انتہائی محبت تھی، کسی معاملے میں بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف ہوتی وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ یہ محبت اور یہ الفت میں نے بہت کم دیکھی ہے۔ میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کروں گا کہ ایک مرتبہ فجر کے بعد، میں نے پہلے بھی جیسے ذکر کیا کہ حضرت تشریف لائے، مفتی زرولی خان صاحب نور اللہ مرقدہ تشریف لائے، اور ہم اب دفتر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو فرمانے لگے کہ میں اس وقت تخلیہ چاہتا ہوں۔ ہم سب چلے گئے دفتر سے، تو والد صاحب کے ساتھ کافی لمبی گفت و شنید ہوئی، آپس میں بات چیت کرتے رہے، اور پھر کہنے لگے کہ بہت سارے میرے معاملات ایسے ہیں کہ جس میں حکومت ہمارا تعاون نہیں کر رہی، خاص طور پر میری ایک جگہ ہے، اس جگہ کے حوالے سے مجھے بڑی پریشانی ہے،
تو والد صاحب نے کہا کہ آپ بالکل بے فکر ہوں، میں انشاءاللہ جیسے ہی 12 بجتے ہیں، کیونکہ حکومت کے جتنے لوگ ہیں یہ سارے 12-1 بجے تک اٹھتے ہیں، تو جیسے ہی 12-1 بجیں گے، جیسے ہی وہ لوگ اٹھتے ہیں تو میں انشاءاللہ بات کروں گا۔ اور ابو نے، والد محترم نے اس چیز کو ذہن میں رکھا اور 12 بجے متعلقہ افراد سے فوراً فون کیا ان کو۔ اس وقت مصطفیٰ کمال تھے، ناظم، سٹی ناظم تھے، تو ان سے اس وقت بات کی اور اس وقت جو ان کا زمین کا مسئلہ تھا الحمدللہ اسی وقت حل ہو گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ والد صاحب سے ان کا ایک بہت اچھا تعلق تھا۔ والد صاحب کا انتقال ہوا، سب کے دل مغموم تھے اور ہم ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ڈاکٹر عادل خان صاحب شہید نور اللہ مرقدہ، انہوں نے ہمارے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد وہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے، اور اس کے چند دنوں کے بعد، چند مہینوں کے بعد دیکھا کہ آج مفتی ظرف خان صاحب بھی اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اکابرین بزرگ پیدر پہ اس دنیا سے جا رہے۔ اب ہمارا حق کیا ہے؟ ہمارا حق یہ ہے کہ ہم ان کے نقش و قدم پر چلیں، ان کے مشن کو آگے بڑھائیں، اور الحمدللہ آج حضرت نے اولاد صالح کی صورت کے اندر جو ترکہ چھوڑا ہے، مولانا انور شاہ صاحب کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ صلاحیت عطا فرمائی، ان کے اندر وہ صلاحیتیں جو حضرت مفتی صاحب کے اندر ہوا کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے وہ جھلک مولانا کے اندر بھی رکھی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ترقیات سے نوازے، اور ہم مولانا کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، اصل تعزیت تو یہ ہے کہ مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا، مشکل وقت میں ان کے دست و بازو بننا، مشکل وقت میں ان کو ساتھ لے کر چلنا، اور آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنا، یہ ہے اصل تعزیت، ان کو حوصلہ دینا۔ اسی لیے آج کی اس محفل کے اندر میں مولانا کو یہ بات کہتا ہوں کہ آپ کو کسی وقت بھی ہماری ضرورت ہو، ہم انشاءاللہ ہر وقت آپ کے ساتھ، آپ کے لیے حاضر ہیں، اور جب بھی آپ ہمیں کال کریں گے ہم اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مولانا کو حوصلہ عطا فرمائیں، صبر عطا فرمائیں، اور مزید اس ادارے کو اور مفتی صاحب کے اس مشن کو، اور مفتی صاحب نے جو ایک تفسیر کا جو ایک مشن اور جو بیڑا اٹھایا تھا اس کو جاری و ساری فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ کیونکہ نشست بالکل اختتام پر ہے تو میں حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں اور ممبر پر براجمان ہوں، کیونکہ وہ حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ کے رفیق خاص، سفراً حضراً ہر اعتبار سے انہوں نے ہر موقع پہ ہماری سرپرستی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے، اور جو ہمارے مہمانان گرامی یہاں تشریف لائے ہیں ان کی خدمت عالیہ میں تشکر اور سپاس کے لیے میں جامعہ کے فاضل مولانا مفتی حمید احسن صاحب کو گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شکر و سپاس کے چند کلمات ادا کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدارین۔ ادارہ، آپ تمام حاضرین اور آپ سے قبل بھی بہت سے علماء جو حضرت کی وفات سے لے کر اب تک مسلسل تشریف لاتے رہے یا رابطے میں رہے، ادارہ آپ سب حضرات کا بہت شکر گزار ہے۔ اور حضرت الشیخ کی رحلت کا سانحہ نہ صرف ہم سب کے لیے بلکہ پورے عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا، اور اللہ رب العزت ہمیں ادارے کو اور حضرت کے حقیقی وارث حضرت مولانا انور شاہ متضر العالی کو
اس مشن پہ قائم دائم رہنے اور چلاتے رہنے اور کاربند رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت کے خاص رفیق سفر اور زمانہ طالب علمی کے ساتھی حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ حضرت کا آخری بیان ہوگا، اس کے بعد دستار بندی ہوگی اور ان حضرات سے گزارش کی جائے گی جن کا منتخب کیا گیا ہے نام، وہ بزرگان دین آ کر حضرت کے شیخ پر، حضرت الشیخ کے صاحبزادے اور آپ کے حقیقی وارث کے سر پر دستار فضیلت رکھیں گے انشاءاللہ، اور پروگرام کا اختتام ہوگا۔ ہمارے ہاں نماز 4:45 پہ ہے، تو انشاءاللہ پروگرام کے اختتام پر اذان ہوگی اور پھر انشاءاللہ عصر کی نماز جماعت ہوگی انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم۔ وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض العلم بقبض العلماء، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کا درد ایک ہے اور سب حضرت مفتی صاحب کے لیے غمگین ہیں، لیکن انشاءاللہ مفتی صاحب کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت اعلیٰ مقام عطا کیا ہوگا، ہماری قوی امید ہے، اس لیے کہ ساری زندگی قال اللہ وقال الرسول کے اندر گزری۔ اور حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں ایک شعر پڑھا کرتے تھے، ماہرچ خواندیم فراموش کردیم، ماہرچ خواندیم فراموش کردیم، اللہ حدیث یار کے تکرار می کنیم۔ حدیث یار سے مراد حدیثیں ہیں کہ جب حدیث کا طالب علم اور استاد بیٹھتا ہے تو صبح سے شام تک وہ کہتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح سے شام تک نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجے جاتے ہیں اور آپ کے در اقدس کے اندر صلاۃ و سلام پیش کیا جاتا ہے۔ تو امید قوی ہے، جس نے اپنی ساری زندگی اوڑھنا بچھونا قال اللہ اور قال الرسول کو بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا ہوگا۔ اور پسماندگان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ دین کے حامی ہیں، ناصر ہیں، مددگار ہیں، ان کی روحانیت ان کے مرنے کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک مرتبہ بنوری ٹاؤن کے امتحان گاہ کے اندر مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکر لگا رہے تھے تو پیچھے کڑکی کے اندر حضرت بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو دیکھا، وہاں ان کو کچھ کچرا وغیرہ نظر آیا تو مجھے کہا کہ ان بزرگوں کی روحانیت تو بہت بڑھ جاتی ہے، یہ دیکھو ایک کچرا پڑا ہوا ہے، کسی نے صاف نہیں کیا۔ میں نے کہا میں ابھی جاتا ہوں، میں صاف کرتا ہوں۔ میں اسی وقت چلا گیا اور وہاں پر جا کے جھاڑو لگایا اور آ گیا۔ مفتی صاحب نے بہت ہی خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ان بزرگوں کی روحانیت اور توجہ مرنے کے بعد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور ان بزرگوں کی روحانیت اور توجہ سے وہ کام اور زیادہ تیزی سے چلتے۔
مولانا عبد الغنی صاحب رحمت اللہ علیہ جو چچ کے تھے، حالانکہ ان کا تعلق توحید و سنت سے تھا، شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ جب مظہر علوم کھڈے میں بیان فرماتے تھے تو مولانا عبد الغنی صاحب سٹیج پر بیٹھے ہوتے تھے، اور ارشاد توحید و سنت سے ان کا تعلق تھا، لیکن انہوں نے اپنے کسی دادا کا قصہ سنایا عبد الصمد صاحب کا یا کسی کا، کہ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے پڑھانا شروع کی، پڑھاتے ہوئے کہا ایک جگہ اشکال پیش آیا اور کسی طالب علم نے اشکال کیا تو شاید وہ اس وقت فوری طور پر جواب نہ دے سکے، کوئی مشکل کتاب ہوگی یا مشکل مسئلہ ہوگا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ میں تدریس چھوڑتا ہوں اور دوبارہ جا کر کے ان فنون کو پڑھتا ہوں تاکہ میرے فنون کے اندر قوت پیدا ہو جائے۔ کہا جب وہ سو گئے تو سوتے میں ان کے والد صاحب پہنچ گئے اور خواب کے اندر پوچھا کہ وہ کون سی جگہ ہے جو آپ کو نہیں آ رہی؟ کہتے خواب میں انہوں نے کتاب کھولی اور بتایا کہ یہ جگہ ہے۔ والد صاحب نے وہ جگہ بتائی اور بتا کر کے جب وہ اٹھے تو وہ جگہ حل ہو چکی تھی۔ وہ فرمائندہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے تو میں حاضر ہوں گا، آپ کو کسی تکلیف اور مشقت کی ضرورت نہیں ہے، نہ کہیں سفر کی ضرورت۔ ارشاد توحید و سنت سے متعلق ہوتے ہوئے انہوں نے یہ قصہ سنا۔ یہ بزرگان دین آتے ہیں۔ میں جب بنوری ٹاؤن میں پڑھاتا تھا طالب علمی کے زمانے میں، سلیمان بنوری مدظ اللہ نے بھی کچھ دیر پہلے مجھے فون کیا اور کہا کہ میرے طرف سے بھی تعزیت کر لیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ورنہ ان کو خود آنا تھا، اور کہا میں نے مولانا محب اللہ صاحب سے کہا ہوا ہے۔ تو میں جب کلاس میں بیٹھ کے سبق پڑھاتا تھا، اس کو میں نے کئی مرتبہ یہ واقعہ بیان کیا، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کلاس کے اندر آ کر کے سامنے حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ کھڑے ہو گئے اور وہ سلیمان بنوری کو دیکھ رہے، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ اور بنوری ٹاؤن کے اندر چلتے پھرتے حضرت کو محسوس کرتا تھا۔ تو یہ جو بزرگان دین ہیں ان کی ارواح آتی ہیں، اور مفتی عبد الرحیم لاجپوری انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا ایک شعر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم پڑھ رہے تھے، تو پڑھتے پڑھتے وہ شعر بھول گئے اس کا آخری حصہ۔ اتنے میں ایک آدمی سامنے آیا، مولانا عبد الرحیم لاجپوری نے یہ قصہ نقل کیا، جو بہت بڑے ہندوستان کے بہت بڑے مفتی تھے، اور وہ مولانا حسن الرحمان صاحب نے کراچی کے اندر ان کا وہ فتاوہ چھاپا ہے، کتاب رحیمیہ۔ تو کہتے ہیں ایک بزرگ سامنے آ گئے اور وہ جو مولانا عبد الرحیم صاحب شعر بھولے ہوئے تھے اس کا آخری حصہ ان کو بتا دیا اور سکھا دیا۔ تو ہندوستان کے لوگ پان بہت کھاتے ہیں، تو کہتے ہیں انہوں نے پان پیش کیا مولانا عبد الرحیم صاحب نے، تو انہوں نے معذرت کی کہ میں پان نہیں کھاتا، اور پھر رخصت ہو گئے، اور جب جانے لگے گلی سے تو یہ پھر پیچھے دوڑے اور پھر جا کر کے کہا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہا مجھ ہی کو شیخ سعدی کہتے ہیں، جس کے وہ شعر پڑھ رہے تھے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی روح آئی تھی اور وہ شعر پڑھ رہے تھے جو بھول گئے تھے، شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے آ کے اس کی تصحیح فرمائی۔ یہ کسی کہانی کی کتاب میں نہیں، فتاوہ کی کتاب میں مولانا عبد الرحیم لاجپوری نے یہ قصہ نقل کیا۔ ایسے کئی واقعات۔ تو اللہ تعالی مدد تو اللہ ہی فرماتے ہیں، لیکن بندے اس کے اندر واسطہ بنتے ہیں، کبھی وہ روحانی لوگ ہوتے ہیں، کبھی ظاہراً ہوتے ہیں، کبھی باطناً ہوتے ہیں، اور دینا اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے۔ اور شیخ کبھی یہ شعر بھی پڑھتے تھے، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے۔ اور کبھی یہ شعر پڑھتے تھے، بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے،
او بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ وفاق کے اجلاس میں ملتان کے اندر میں ساتھ تھا تو یہ شعر پڑھا: چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، چمن میں تلخ نوائی میرے گوارا کر، کہ زہر بھی کبھی دیتا ہے کام تریاقی۔ ایسے عجیب و غریب اشعار موقع اور محل سے پڑھتے تھے کہ انسان حیران ہو جاتا تھا۔ انشاءاللہ ان کی وہ روحانیت کام کرے گی، اور دوسرے بزرگ جن سے وہ محبت کرتے تھے ان کی روحانیت کام کرے گی، اور ادارہ پہلے سے اچھا چلے گا۔ مولانا انور شاہ صرف واسطہ ہوں گے، کام بنانے والی ذات تو اللہ ہے، اللہ ہی کام لیتے، اور میں اور تو اور دوسرا تیسرا اس کے اندر صرف واسطہ ہوتا ہے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، لہذا ہم ہمیشہ حضرت کا تذکرہ کرتے رہیں گے۔ جب خود شیخ یہ شعر پڑھتے تھے: جب یاد ان کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو ملتا تھی چلی گئی۔ اللہ غریق رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء فی الدارین۔ میں کچھ اکابرین کو اب دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ دست شفقت اور دستار فضیلت حضرت مولانا انور شاہ صاحب کے سر پہ سجائیں۔ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب، حضرت مولانا قاری قاسم صاحب، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب، جناب قاری اللہ داد صاحب، مناظر اسلام مولانا منظور میگل صاحب، مولانا پروفیسر مزمل حسن صاحب، استاذ الحدیث حضرت مولانا عنایت اللہ خان صاحب، استاذ الحدیث حضرت مولانا زبیر احمد خان صاحب، اور حضرت مولانا فضل ربی صاحب مدظل العالی تشریف لائیں۔ واضح رہے کہ یہ پگڑی، یہ ٹوپی اور یہ جبہ آخری وہ تینوں چیزیں ہیں جو حضرت الشیخ نے پہنی تھیں، اس لیے مناسب یہی جانا گیا کہ یہی تینوں چیزیں جو ہیں وہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب مدظلہ کی دستار بندی اور جبہ پوشی میں استعمال ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ لاکھوں کروڑوں نعمتوں اور برکتوں سے نوازے۔ جس بزرگ ہستی امام الاسد آیت من آیات اللہ حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر حضرت الشیخ نے انور شاہ کا نام رکھا تھا، اللہ تعالیٰ اسے اسم با مسمہ بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت مولانا قاری مفتاح اللہ صاحب مدظل العالی اختتام میں دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ۔ یا اللہ حضرت شیخ کی درجات بلند فرما، اور کتنے لوگ یہاں حاضر ہوئے ہیں کے سلسلے میں سب کے کاموں کو قبول موبائل نہ دیکھا سیدھا۔